السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی شہر کی ایک مشہور شخصیت ہے مولانا توقیر رضا صاحب، ہیں تو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے، بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کو قریب ایک مہینہ پہلے گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا ہے۔ مدعا جانتے ہیں، آئی لو محمد کا مدعا چل رہا تھا، مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، کسی میدان میں احتجاج کرنے کا پلان چل رہا تھا، اسی کو لے کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد بہت سے وہ حضرات جو مولانا کے قریبی تھے، کروڑوں روپے کے مکانات، دکانیں توڑ دیے گئے، برباد کر دیے گئے، اور کئی سارے ان کے ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان کے جیل میں جانے کے بعد ان کے خاندان کے افراد نے پر ویڈیوز جاری کیے، خطوط لکھے اور سرکار سے طرح طرح کی مانگیں کی، لیکن بہرحال ابھی بھی وہ جیل میں ہیں اور کئی طرح کے دفعات ان پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی اور وقتاً فوقتاً آواز بلند کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ملت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، سب کو لے کر کے کام کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا مضبوط پلیٹ فارم بن سکے۔ ایسے میں ایک رضوی غلام نامی کوئی بریلوی ہیں، فیس بک پر انہوں نے جو کمنٹ لکھا ہے اسے آپ پڑھیے۔ خاندان سے بغاوت کر بدعقیدوں سے اتحاد کرنے والے توقیر رضا جب مصیبت میں مبتلا ہوئے، سارے دوغلے دیوبندی وہابیوں نے منہ پھیر لیا۔ سنا آپ نے؟ سارا ٹھیکرا علماء دیوبند پر پھوڑ، خاندان سے بغاوت اور بدعقیدوں سے اتحاد، اور پھر دیوبندی وہابی نے منہ پھیر لیا۔ تین باتیں ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر خاندان سے بغاوت کر چکے تھے، وہ باغی تھے، تو خاندان والوں نے ان کی حمایت میں بیان کیوں دیا، خط کیوں لکھے؟ اسجد میاں سے لے کر کے تمام میاں تک، چھوٹے سے بڑے تمام میاں ان کے حق میں کیوں پتر لکھ رہے تھے، کیوں بیان بازی کر رہے تھے؟ توصیف رضا کا پورا بیان موجود ہے۔ کیا وہ ایک باغی شخص کی حمایت کر رہے تھے؟ اگر وہ بدعقیدوں سے ملے ہوئے تھے، بدعقیدوں سے ملنے کی وجہ سے بریلویت سے خارج ہو چکے تھے، تو جن کو آپ قاضی القضات کہتے ہیں، تاج الشریعہ کے وارث اور جانشین سمجھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان سمجھتے ہیں، کیا وہ اسجد رضا صاحب، توصیف رضا وغیرہ تمام کے تمام لوگ ایک بدعقیدے کی حمایت کر رہے تھے؟ اور ایسا کمنٹ کرنے والے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مولانا توقیر رضا صاحب جس معاملے کو لے کر گرفتار کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان تھے، تو جن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریلی کی شکل میں نکل رہے تھے یا کسی گراؤنڈ میں جمع ہونے جا رہے تھے، کیا وہ سب کے سب بدعقیدہ تھے؟ کیا وہ ایک بدعقیدہ کی اقتدا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے بریلی شہر میں سارے کے سارے بدعقیدہ لوگ ہیں، صحیح العقیدہ تو ہے ہی نہیں۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ وہ بدعقیدوں سے جا ملے تھے، خاندان سے بغاوت کر چکے تھے، تو وہ خاندان کے باغی بھی تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی تھے، خاندان اعلیٰ حضرت کے باغی تھے، اور بدعقیدوں سے ملنے کی وجہ سے وہ بریلوی مذہب کے بھی باغی ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع ہونے کی کوشش کی تھی، جن کی پٹائی بھی ہوئی، لاٹھی چارج ہوئے، کتنے لوگ جیل میں گئے، کہ وہ تمام کے تمام مولانا توقیر رضا کی قیادت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے بدعقیدہ ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ بریلی شہر میں کوئی عقیدے والا ہے ہی نہیں، سب کے سب بدعقیدہ ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے علماء دیوبند پر بھونکتے ہو؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہیں تو کوشش کرنی چاہیے، تمہیں تو مل بیٹھ کر کے ایک ایسا عالم جن کے ساتھ بریلوی کا لقب لگا ہوا ہے، خاندان اعلیٰ حضرت اتنا بڑھیا کام کر رہے تھے، ایک نام روشن کر رہے تھے، اگر وہ جیل میں چلے گئے تو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے علماء دیوبند پر ٹھیکرے پھوڑ رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ میں تو ہندوستان کے تمام ہی علماء، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں،
جو اس طرح کے معاملات میں گرفتار کیے گئے، جو ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان تمام کے لیے ہم اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی خیال رکھیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔